الرحیم السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کا مکمل واقعہ کیا تھا؟ حصہ اول۔ 61 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں مکمل علم ہی نہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک نہیں، دو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے والد تھے، اور میں یزید کی طرف سے نہیں بلکہ حسینی ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی عزت لکھ رہی ہوں، کوئی فتویٰ نہ لگا دیا جائے۔ اور دوسرے امیر معاویہ اس کا کافر یزید کے بیٹے بھی تھے، یعنی یزید کے والد اور بیٹا دونوں کا نام امیر معاویہ تھا، اور دونوں عاشق اہل بیت تھے۔ وہ آپ کو آگے جا کر مزید سمجھ آ جائیں گے، فی الحال اتنا بتانا کافی تھا۔ اب یزید کے والد جناب امیر معاویہ کا 61 ہجری میں انتقال ہو گیا، تو یہ یزید کی حکومت آ گئی، یہ تخت نشین ہوا۔ یہ اہل بیت کا پکا منکر تھا اور بے حد بغض رکھتا تھا اہل بیت کے لیے۔ عراق کی تخت نشینی جس پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ اس کے پاس آ گئی، تو اب یزید پلید کو سب سے بڑی 4 قوتیں تھیں جن کی طرف سے بے حد خطرہ تھا، جن میں سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ تھے، اور باقی 3 میں ابن عباس، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جن سے یزید کو بہت زیادہ خوف تھا۔ اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ یزید نے فوراً ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اب میں ولی عہد ہوں، تو اب ان 4 شخصیات سے میری بیعت لیں اور انہیں کہیں جانے نہیں دینا۔ اس نے فوراً آپ 4 کو پیغام پہنچایا۔ جب پیغام پہنچا تو عبداللہ بن زبیر سمجھ گئے تھے اس چال کو، اس لیے وہ پہلے ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے گورنر کے پاس گئے، تو آپ نے 1 دن کا وقت مانگا اور واپس آ کر اپنے تمام جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا، اور طے یہ پایا کہ ہم اس کافر فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، تو آج رات ہی ہم مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ صبح تہجد کا وقت طے پایا ہجرت کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، تو مجھے مکہ مکرمہ ہجرت کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے آپ اشک بار آنکھوں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ خاص سحری کا وقت تھا۔ یہاں ایک بات وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو مدینہ منورہ گئے ہوں گے کہ جب مدینہ سے واپسی کا وقت ہوتا ہے نا، تو 15-20 دن گزرنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب جاتے ہوئے جان نکل رہی ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے۔ مدینہ پاک سے نکلتے ہوئے ذرا سوچئے کہ جن کا بچپن ہی مدینے میں گزرا ہو، جن کو کریم آقا علیہ السلام نے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ گھمایا ہو، ایسے کریم نوازوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی مدینہ چھوڑ کر نکلے ہوں گے اپنے بابا کے دین کے لیے۔ آپ اسی صبح کو مکہ مکرمہ پہنچے، تو ادھر یزید نے راتوں رات اپنے لوگ بھیج کے عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے، وہاں باقاعدہ معرکہ کیا جائے جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے حصہ لیا، بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکمل حصہ لیتے ہوئے یہ جنگ لڑی۔ اس میں یزید کو شکست ہوئی اور منہ کی کھائی۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت طلب کی۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپسی لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر 1 دن کی مہلت لے کر
مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثناء میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ ولید بن عقبہ نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن الحکم جو پہلے مدینے کا عامل اور اب ولید بن عقبہ کو مہتدی میں بطور مشیر موجود تھا، بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب 60 ہجری میں ماہ اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مولا نے مدینہ کو الوداع کہا، نانا کا روزہ، ماں کے لحد، بھائی کی تربیت کو الوداع کہا۔ وہاں مولا حسین رضی اللہ نے اپنے کم سن بیٹی سغرا کو بھی چھوڑا، جن کی عمر 7 سال بتائی جاتی ہے۔ وہ کیونکہ بیمار رہتی تھی اور سفر کے قابل نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ان کے نانا کی زوجہ سلمہ بھی مدینہ میں رہیں۔ ان کے بارے میں ایک بات سنی تھی کہ حضور پاک نے ان کو مٹی کے پوٹلی سے بنا کر دی تھی اور فرمایا تھا اس کو پاس رکھنا، جس دن یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے سمجھ لینا مہرہ حسین کربلا کی زمین پر شہید ہو گیا ہے۔ مکہ پہنچ کر شعیب ابی طالب نے قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شبان رمضان، شوال اور ذوالقعدہ میں مکہ رہائش رکھی اور بروز منگل 8 ذی الحجہ کو حج کا ارادہ کیا، مگر انہیں خبر ملی کہ اہل کوفہ اور یزید کی فوج ان کے قتل کے ارادے سے مکہ میں داخل ہو چکی ہے۔ حسین مکہ مکرمہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے یہاں کوئی خون خرابہ ہو، اس لیے انہوں نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور رات کو ہی مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں حسین نے کچھ قبیلے کے سرداروں کو محفوظ خطوط لکھے، کیوں نہ کہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو اگلے حصے میں لکھیں گے۔ پہلے روانگی سمیٹ لوں تاکہ آپ لوگ الجھ نہ جائیں اور اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ مکہ شریف سے روانہ ہوئے۔ امام حسین نے مکہ سے روانگی کے وقت اپنے آخری خطبے میں فرمایا، میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے جوگ در جوگ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ واللہ میں حسین رضی اللہ اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے قتل سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ حاکم مکہ عمرہ بن سعید کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ جب آپ مقام صفا پہنچے تو فرزاق نامی شہر ملا۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے؟ اے امام علی، مقام کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، لیکن ہر بات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ فرزق شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت امام علی مقام آگے بڑھے تو آگے بھانجے حضرت اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آئے اور آپ کو راستے میں مل کر خط پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا خط ملتے ہی فوراً واپس آ جائیں، کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا مجھے اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں، آپ روانگی میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، واسلم۔ فرزندہ کے ہاتھ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے حاکم مکہ عمرو بن سعید سے جا کر ملاقات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایمان کا پروانہ اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ تحریری طور پر حاصل کیا، اور حضرت امام علی مقام کے مزید اطمینان کے لیے حاکم مکہ کے بھائی بچپن
یحییٰ بن سعد کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے حاکم مکہ کا خط پیش کیا۔ آپ نے اسے پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ آپ کوفہ جانے پر اتنے بزد کیوں ہیں؟ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے مجھے اس خواب میں ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ وہ میرے مخالف ہو یا موافق۔ ان لوگوں نے کہا وہ کیا خواب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں۔ حضرت امام علی مقام نے حاکم مکہ کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حضرت امام حسین کے ساتھ نہ جا سکے، لیکن اپنے دونوں صاحبزادوں اون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد بن نہار کو اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت امام کوفہ کی جانب بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پولیس کے حاکم اعلی حسین بن نمیر تمیمی کو آپ کے روکنے پر مامور کیا۔ اسے قادسیہ سے خفان فتقاتا اور جبل آل تک سواریوں کو مقرر کر دیا کہ ایک تو وہ حضرت امام حسین کے قافلے کی نقل و حرکت کی خبریں دم بدم اسے دیتے رہیں، دوسرا اہل کوفہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ قائم نہ رہے۔ اس انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ اس علاقے سے کوئی شخص باہر جا سکا اور نہ کوئی اندر آ سکا۔ جاری ہے۔ بقیہ پارٹ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والا پارٹ کی نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔